بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ، بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بڑی خبر یہ ہے کہ کپتان نے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پی ڈی ایم کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اور حکومت گرانے کے لیے جو پوری کوشش کر رہی تھی پی ڈی ایم، وہ کیسے کپتان عمران خان کی لائن کے اوپر آ گئی ہے، اور چار صحافی، جی بالکل چار لاچار جنہیں کہا جاتا ہے، ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ کیسے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، کیسے اپوزیشن کپتان کی لائن پر آئی ہے، اور کیسے پی ڈی ایم کو کپتان نے اپنے جال میں پھنسایا ہے، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے انتخابی اصلاحات کا نعرہ کافی عرصہ پہلے بھی لگایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں انتخابی اصلاحات کرنا انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں پچھلے جتنے بھی الیکشن ہیں ان سب کو اگر نکال کر دیکھیں تو ہر الیکشن کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے کہ پاکستان میں انتخابات کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوتی ہے، چاہے وہ 2002 کے الیکشن ہوں، 2008 کے الیکشن ہوں، 2013 کے ہوں جس میں عمران خان سڑکوں کے اوپر نکلے، یا چاہے 2018 کے ہوں جس کے اوپر پی ڈی ایم اعتراضات اٹھاتی ہے۔ تمام الیکشنوں کے اوپر اپوزیشن جماعتوں نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو بالکل عمران خان نے اس کے اوپر انتخابی اصلاحات کا نعرہ لگایا، اور معاملہ ہو سینٹ الیکشن کا، تو اس وقت بھی انہوں نے اوپن بیلٹ سے جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن کروانے کے حوالے سے بات کی۔ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی گیا، لیکن وہاں پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن نے اس طرح سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور سینٹ کے الیکشن بھی اسی طرح سے خفیہ ہوئے، اور ایک مرتبہ پھر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، ووٹ خریدے گئے ہیں، حکومت کی جانب سے بھی اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی گئیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب مواقع آئے تو پھر عمران خان نے بارہا یہ کہا کہ ہم انتخابی اصلاحات کا پیکیج لانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے بات کی، عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے بات کی، اسی طرح عمران خان نے انٹرنیٹ ووٹنگ کی بات کی، اسی طرح عمران خان نے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات کی، اور یہ بھی کہا کہ دیکھا جانا چاہیے کہ آبادی کی بنا پر حلقہ بندیاں ٹھیک ہیں یا ووٹرز کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹر لسٹیں ہیں ان کو بھی نئے سرے سے ترتیب دینے کے حوالے سے بات کی۔ اس طرح کی بے شمار انتخابی اصلاحات جو ہیں عمران خان نے پیش کی، اور اپوزیشن کو انہوں نے دعوت دی، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کمیٹی بھی بنائی۔ اسد عمر کو بھی یہ کہا، اسد عمر کی جانب سے بھی آفر کی گئی کہ اپوزیشن اور حکومت اس کے اوپر مل بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر غور کریں۔ اس کے بعد فواد چودھری اور بابر مان مسلسل جو ہے وہ دعوت دیتے رہے اپوزیشن کو، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن کی جانب سے مسلسل انکار کیا جاتا رہا اس سارے معاملے کے اوپر، اور وہ یہ کہتے رہے کہ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ کہاں سے انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم آپ کا بالکل ہرگز ساتھ نہیں دیں گے۔ اچھا، پچھلے 6 ماہ کے اندر آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم، ان کا کیا نعرہ رہا ہے ستمبر میں ہونے والی اے پی سی کے بعد۔ اس کو میں اب جس اے پی سی کا اعلان کیا گیا ہے اس کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے موقف میں۔ پہلے آپ کے سامنے وہ خبر پیش کرتا ہوں، اور پھر اپنی وہ آپ کو میں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ عمران خان نے پسایا ہے ان سب کو۔ ذرا پہلے وہ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہوا کچھ یوں کہ فضل الرحمان نے جو ہے وہ چند دن پہلے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو بلائے، اس سارے معاملے کے اوپر ان سے بات چیت کرے، انتخابی اصلاحات والے معاملے کے اوپر۔ اچھا، الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کوئی جواب آیا ہی نہیں تھا کہ شہباز شریف نے ایک نئی بات کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں، جس میں الیکشن کمیشن کو بھی مدعو کریں گے، جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو مدعو کریں گے، اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو بھی مدعو کریں گے۔ حکومت کا انہوں نے خیر نام نہیں لیا، کیونکہ حکومت کے ساتھ تو وہ ان کا اختلاف ہے اس معاملے کے اوپر۔ تو اس کے اوپر پھر کیا ہوا؟ اس کے اوپر ہوا یہ کہ ایک خبر آ جائی کہ فضل الرحمان اور بلاول بھٹو نے شہباز شریف کی اے پی سی بلانے کی حمایت کر دی۔ اس خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کی اے پی سی بلانے کی حمایت کر دی۔ نواز لیگ کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ متنازع حکومتی الیکشن بل پر کل جماعتی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو جواب دیا کہ ہم آپ کے اس اقدام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو جواب دیا کہ آپ کی تجویز بروقت اور مناسب ہے، اس کی تائید کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اے پی سی شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد پر قومی اتفاق رائے میں اہم موقع بن سکتی ہے۔ دوران گفتگو شہباز شریف نے مزید کہا کہ اے پی سی میں اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کی نگرانی کرنے والی مختلف تنظیموں اور اداروں کو بھی دعوت دی جائے گی۔ منتخب جمہوری جماعتوں کے انتخابی اصلاحات پر مشاورت اور قومی حکمت عملی ناگزیر ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایسی اے پی سی کی کیا اہمیت ہوگی جس کے اندر حکومت ہی شریک نہیں ہوگی، جو کہ ملک کی آئینی، ملک کی قانونی اور ملک کی منتخب جمہوری حکومت ہے۔ اس کے اندر آپ چاہے اگر الیکشن کمیشن شریک ہوگا تو سوال پیدا ہوگا کہ ایک آئینی ادارہ اپوزیشن کے کہنے کے اوپر کیسے ایک اے پی سی
کے اندر شریک ہو رہا ہے اور دیگر سٹیک ہولڈر بھی جب اس کے اندر شریک ہوں گے تو یقیناً سوالات اٹھیں گے. لیکن سوال ایک اور بھی بڑا اہم ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ کیسے عمران خان نے پی ڈی ایم کو اپنے جال میں پھنسایا اور کیسے حکومت گرانے والے کپتان کی لائن پر آ گئے اور وہ 4 لاچار صحافی بھی کیسے جھوٹے ثابت ہو گئے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس اے پی سی سے پہلے ستمبر کی اے پی سی کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ ستمبر میں ایک اے پی سی بلائے گی جس اے پی سی نے کہا کہ ہم عمران خان کو گھر بھجوا کر رہیں گے. اس کے بعد انہوں نے اپنا کئی نکاتی ایجنڈا دیا جس کے مختلف فیزز تھے کہ جناب ہم جلسے نکالیں گے, جلسے جلوس کریں گے, جناب ہم ریلیاں نکالیں گے, اس کے بعد پھر ہم لانگ مارچ کریں گے, اس کے بعد پھر ہم دھرنا دیں گے, اس کے بعد ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں گے. تو یہ سارا معاملہ صرف چند جلسے جلوسوں تک محدود رہا اور پھر ٹائم فش بلکہ پھس ہو کر رہ گیا. اس میں عوام کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی ان کو انکریجمنٹ نہیں مل سکی. عوام نے بالکل بھی ان کی بات پر لبیک نہیں کہا اور یہ 4 صحافی جن کے نام ہمیشہ میں دہراتا ہوں, نجم سیٹھی, سہیل وڑائچ, طلعت حسین اور حامد میر, اس وقت بھی جھوٹے ثابت ہوئے اور آئندہ بھی جھوٹے ثابت ہوں گے. میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیسے جھوٹے ثابت ہوئے کہ ان چاروں نے اپنے کالموں کے ذریعے, اپنے ٹویٹس کے ذریعے, اپنے پروگرامز کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی کہ شاید پی ڈی ایم کے اس اعلانات کے بعد ملک کے اندر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور عمران خان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا اور پی ڈی ایم یہ کر دے گی اور وہ کر دے گی. لیکن مکمل طور پر پی ڈی ایم ناکاموں کا ایک ٹولہ ثابت ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چاروں جو جھوٹے صحافی تھے یہ بھی مکمل طور پر ناکاموں کا ٹولہ ثابت ہوئے. اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر یہ چاروں جھوٹے اسی طرح مکمل ناکامیوں کا ٹولہ ثابت ہوتے رہے. لیکن پاکستان میں چیز دکھتی ہے تو بکتی ہے. اپنے مختلف لوگوں کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کے پاس بڑے ادارے رہے, بڑے اداروں میں یہ اس قسم کا چورن بیچتے رہے. کوئی ان سے کسی نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ جناب آپ نے کل یہ بات کی تھی اس کے اوپر کیا ہوا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں کی یادداشت بھی کمزور ہے اور ساتھ ان کو پسند کرنے والے نورے جو ہیں ان کی یادداشت تو خیر بہت ہی کمزور ہے. اور اس کے بعد یہ اے پی سی بلانے کا کیا مطلب ہوا؟ اس اے پی سی بلانے کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے 180 ڈگری کا ٹرن لے لیا. جناب شہباز شریف صاحب, جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ تو عمران خان کو گھر بھیجنا چاہ رہے تھے اور عمران خان نے کیسی کمال کی سیاست کھیلی کہ عمران خان جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو سیاست نہیں آتی, اور یہ جو چاروں کا ٹولہ ہے, یہ حامد میر, طلعت حسین, سہیل وڑائچ اور نجم سیٹھی, یہ بھی کئی موقعوں کے اوپر یہ کہہ چکے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی کیونکہ ان کے خیال میں سیاست وہی ہے جو انہیں کھلائے پلائے, اور کیونکہ عمران خان کو یہ سیاست نہیں آتی تو اس لیے ان کے بقول عمران خان کو سیاست نہیں آتی. اور جسے سیاست نہیں آتی اس نے ایسا باکمال طریقے سے سیاست کھیلی کہ اس کے موقف کے اوپر یہ ساری پارٹیاں آ گئیں. اب پاکستان میں یہ انتخابی اصلاحات کرنا چاہتی ہیں تو یہ تو عمران خان کا ایجنڈا ہے, انتخابی اصلاحات کرنا اور اس کے بعد انتخابی اصلاحات کر کے الیکشن کے اندر جانا. گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ اب آپ عمران خان کی حکومت نہیں گرا سکتے. اب آپ تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں, اب 3 سال پورے ہونے والے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگلے جو انتخابات ہوں گے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے, یہ نہ ہو کہ ٹرین مس ہو جائے, یہ نہ ہو کہ گاڑی چھوٹ جائے. تو اس لیے اب آپ نے ایک اور اے پی سی بنا لیا جس میں آپ انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کریں گے. ارے بھائی, یہ انتخابی اصلاحات اگر آپ اس کے اندر کچھ تجاویز دیں گے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کو کون مانے گا؟ یہ سٹیک ہولڈر جتنے آپ بلائیں گے ان کی کیا اوقات ہوگی حکومت کے بغیر؟ یہ انتخابی اصلاحات کس نے کرنی ہے؟ آئین اور قانون کے تحت یہ انتخابی اصلاحات آپ خود کہتے ہیں نا پارلیمنٹ نے کرنی ہے, آپ خود کہتے ہیں پارلیمنٹ نے کرنی ہے, تو پارلیمنٹ میں انہوں نے بل پیش کر دیا, پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت تھی, وہاں سے انہوں نے منظور کرا لیا. اب آپ جو شور کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں اس میں اعتماد میں لیا گیا, تو یہ ان کی مرضی ہے, چاہے آپ کو اعتماد میں لیں یا نہ لیں. انہوں نے تو آپ کو اعتماد میں لینے کی بڑی کوشش کی. ہاں, ایک اگر فضا اچھی وہ بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً انہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا, لیکن فضا اچھی بنانے کے لیے کچھ آپ کو بھی تو 2-4 قدم چل کے آگے جانا پڑے گا نا. یہ تو نہیں کہ آپ اعظم پاکستان عمران خان کی تقریر ہی نہ سنیں اور آپ مزے سے جو مرضی وہاں پر فرماتے رہیں اور آپ کی ساری تقریر سن لی جائیں. تو جناب اس اے پی سی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اس اے پی سی سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا. ہوگا صرف اور صرف یہ کہ اس اے پی سی کی وجہ سے آپ کو کچھ تھوڑی بہت کوریج مل جائے گی میڈیا کے اندر, اور یہ 4 کا ٹولہ حامد میر, طلعت حسین, نجم سیٹھی اور سہیل وڑائچ ایک مرتبہ پھر ایسی باتیں کرنے لگا کہ واہ جی اے پی سی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلاں کر دیا. ہونا ہلانا کچھ نہیں ہے. آخر کار آپ کو واپس پارلیمنٹ کے اندر آنا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہوگی اسی کو تمام سٹیک ہولڈر مانیں گے, اور اگر اس کے اوپر کسی کا اعتراض ہوگا تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گا, وہاں جا کر وہ اس سے آئینی تشریح کروائے گا. اس کے علاوہ کوئی آئینی اور قانونی آپشن موجود نہیں ہے. جناب محترم شہباز شریف صاحب اور جناب پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب اور جناب پاکستان کے نابالغ سیاستدان بلاول بھٹو زرداری صاحب, اس لیے اگر آپ تک یہ ہمارے پیغام پہنچے تو اپنی ان اداؤں پر ضرور غور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.